اور ایک وظیفہ بتاؤں، وظیفہ اللہ کا نام ہے صمد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. تو یہ لفظ صمد جو ہے پورے قرآن میں صرف ایک مرتبہ آیا ہے، سورہ اخلاص میں، اور کہیں ملے گا نہیں جہاں تک میری تحقیق ہے. آج میں کٹھامن سے آ رہا تھا تو ہمارے جو بچے طلبہ ہیں نا، میں نے عصر کے بعد ان سے کہا بھائی قرآن شریف میں لفظ صمد سورہ اخلاص میں ہے، یہ تو پکی بات، لیکن پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے. فجر کی نماز میں پڑھوں گا انشاءاللہ، اگر کوئی مجھے نکال کر دکھا دے تو دوسری صورتوں میں بھی صمد ہے تو اس کو 2000 روپے انعام دوں گا. سب بچوں کو لگا کہ آیا ہوں، ہاں فجر میں آئیں گے. جہاں تک میری تحقیق ہے علماء نے لکھا ہے کہ صمد یہ اتنا بڑا نام ہے اللہ کا کہ صرف ایک ہی جگہ آیا ہے، ایک جگہ سورہ اخلاص میں. تو سلف صالحین جو ہے کہتے تھے یا اللہ یا صمد، یا اللہ یا صمد، ہمیں قلب سلیم عطا فرما. اس کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. قرآن کے اندر رحمان صمد نہیں کہا، رحیم صمد نہیں کہا، غفار صمد نہیں کہا. یہ بھی تو کہہ سکتے تھے رحمان صمد. بے اللہ جب صمد کے آگے نام لانا تھا تو ودود صمد کہہ سکتے تھے. یہ تو قافیہ ہی ملتا ہے، ودود صمد، شکور صمد، رحمان صمد، رحیم صمد، غفور صمد، کچھ نہیں. اللہ الصمد، اس میں معرفت کا پورا سمندر بھرا ہوا ہے. اس لیے سلف صالحین تہجد میں اٹھتے تھے اور صرف ایک مرتبہ کہتے تھے یا اللہ یا صمد ہمیں قلب سلیم عطا فرما، یا اللہ یا صمد ہمیں قلب سلیم عطا فرما. اپنی حاجتیں مانگتے تھے. تو آپ بھی قلب سلیم مانگو گے انشاءاللہ. دوسری حدیث سن لو. ابو ذر غفاری بیٹھے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حضرت جبریل آئے اور آ کر کہا اہذا ابا ذر یا رسول اللہ، کیا یہ ابو ذر ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں یہ ابو ذر ہے. ارے جبریل تم کیسے پہچانتے ہو ان کو؟ ارے حضرت آسمانوں میں دھوم مچی ہوئی ہے، دھمال ہے آسمانوں میں. کہ کیوں؟ سورہ اخلاص بہت پڑھتا ہے یہ، اللہ کو معلوم ہے. یہ اللہ کا نسب نامہ ہے. جب حضرت مشرکین مکہ نے پوچھا تھا کہ محمد تمہارا نسب نامہ ہم جانتے ہیں، تمہارے باپ وہ تھے، تمہاری ماں وہ تھی، تمہارے دادا وہ تھے، تو اللہ اللہ تم کرتے ہو تو انصب لنا ربک، تم اللہ کا نسب نامہ بیان کرو. یہ آیت نازل ہوئی، یہ سورت نازل ہوئی، سورہ اخلاص. ہاں، اور پھر جو ہے حضرت جبریل جب لے کر آئے تو سارے فرشتے کہنے لگے ارے بھائی اتنی عزت کے ساتھ کیا لے جا رہے؟ کیا یہ فرمایا یہ اللہ کا نسب نامہ ہے، اللہ کا نسب نامہ لے کے جا رہا ہوں. اسی لیے صمد کا جملہ صرف سورہ اخلاص میں آیا اور کہیں نہیں آیا. اللہ الصمد، اور اللہ اور صمد ملایا، رحمان اور صمد نہیں ملایا، رحیم اور صمد نہیں ملایا. وہ تو میرے بیان میں انشاءاللہ آ جائے گا. یہ میری تفسیر جب چھپے گی اللہ تعالیٰ توفیق دے گا اس کے اندر ہم لکھ دیں گے. لیکن آپ پڑھو یا اللہ یا صمد کہہ کر دعا مانگو گے انشاءاللہ. ایک مرتبہ پڑھ لینے کا دن میں کیا فرق پڑتا ہے؟ اور سب کے لیے دعا مانگنے کا یا اللہ یا صمد، تیری مخلوق میں سے جو پریشان ہے اس کی پریشانی دور کر، جس کے جو حاجت ہے اس کی حاجت پوری کر. تو فرشتہ کیا کہے گا؟ اللہ تعالیٰ تیری پریشانی بھی دور کرے، تیری حاجت بھی دور کرے. اللہ تعالیٰ سے ہم یہ سوال کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کیا پسند ہے؟ بھی اللہ کو ہم دیکھ تو نہیں سکتے، لیکن دل میں پوچھ تو سکتے کہ اللہ آپ کو کیا پسند ہے، تاکہ ہم وہ کام کریں. نماز پسند ہے تو نماز پڑھیں اچھی طریقے سے، حج پسند ہے تو حج کریں، عمرہ پسند ہے تو عمرہ کریں. کہ آپ کو جو ہے جماعت میں نکلنا زیادہ پسند ہے تو جماعت میں نکلیں 4 مہینے 1 سال. قرآن پڑھنا پسند ہے تو قرآن پڑھیں. یہ ایک سوال ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ سے پوچھے کہ اللہ آپ کو کیا پسند ہے، تو جواب کیا آئے گا بتاؤں؟ کہ نماز پسند تو ہے لیکن اتنی زیادہ نہیں. جماعت میں نکلنا، چلہ دینا، چلہ دینا بھی اچھا ہے لیکن ٹاپ نہیں ہے. حج کرنا، عمرہ کرنا یہ بھی پسند ہے لیکن یہ ٹاپ نہیں ہے.
یہ کہا کہ جو قرآن پڑھنا یہ بھی پسند ہے، قرآن پڑھنے والے سے اللہ بات کرتا ہے، لیکن ٹاپ نہیں ہے۔ ٹاپ اگر چاہیے تو اللہ کو کیا پسند ہے؟ اللہ تعالیٰ کو اچھے اخلاق پسند ہے۔ دل سے آدمی اچھے اخلاق لوگوں کے ساتھ برتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ اس آدمی کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ دائیں طرف سے آئے گا اللہ تعالیٰ یوں کر لیں گے، یہاں آئے گا تو اللہ یوں کر لیں گے۔ اللہ کا بارہ میں طاقت تو کھرا اللہ دیکھے گا بھی نہیں، چاہے جتنی نمازیں پڑھی ہوں، چاہے جتنے حج کیے ہوں، چاہے جتنے چلے دیے ہوں، چاہے جتنے عمرے کیے ہوں، جتنی مساجد بنائی ہو، اللہ دیکھے گا بھی نہیں۔ پوچھا گیا بدبخت تو کون ہے وہ ایسا آدمی کہ جسے اللہ دیکھے گا بھی نہیں، حالانکہ کام سارے کیے ہیں؟ تو کیا فرمایا کہ اس آدمی کی طرف، اس عورت کی طرف اللہ نہیں دیکھے گا، چاہے کتنا ہی دیندار دنیا میں کیوں شمار نہ ہوتا ہو۔ کون ہے وہ بدبخت آدمی؟ یہ فرمایا کہ جس کی بد زبانی سے، جس کی بد اخلاقی سے، جس کی بد کلامی سے لوگوں نے اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیا ہو۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ یار اس سے مت ملو، ان کو ہوگا تو 10 سنائے گا اپنے کو، یہ آتا ہے روایتوں میں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو اخلاق یہ سب سے زیادہ پسند، بد اخلاقی یہ سب سے زیادہ ناپسند۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تعریف کی اللہ تعالیٰ نے، یہ تعریف نہیں ملے گی کہ آپ بہت اچھی نماز پڑھتے ہیں، قرآن میں کوئی آیت نہیں ملے گی آپ کو۔ آپ بہت اچھا قرآن پڑھتے ہیں، قرآن شریف میں کوئی آیت نہیں ملے گی۔ آپ کا حج بہت اچھا ہے، قرآن میں نہیں ملے گا آپ کو۔ کہ آپ کا عمرہ کہ بہت اچھا ہے، یہ نہیں ملے گا کہیں۔ حالانکہ تہجد بھی پڑھتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، اللہ کے راستے میں بھی جاتے تھے، لیکن آپ کے اخلاق کی تعریف ملے گی۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، نبی جی آپ تو بہت اونچے اخلاق پر ہیں۔ اس لیے اخلاق سیکھو، اور اخلاق میں سب سے پہلی آتی ہے کیٹیگری خدمت کی۔ دیکھو ایک پوائنٹ بتاتا ہوں، کوئی مولوی بتائے گا نہیں آپ کو۔ ہماری شریعت میں جتنی نیکیاں ہیں ان سب کو اگر قبول کرانا ہو تو 100% اخلاص لائیے آپ۔ 100% کوائف جسے کہتے ہیں ہمارے ہاں، کہ آپ کی جماعت جاری ہے فلاں جگہ، ان کے کوائف کیا ہے؟ میں کتنی مرتبہ چلہ لگایا، کتنی مرتبہ 3 چلے لگائے، برابر عمومی گشت میں شریک ہوتے نہیں ہوتے، مہینے کے 3 دن لگتے نہیں لگتے، تب جا کر ان کا رخ ملتا ہے، خاص طور سے فوراً بھیجنے والوں کے لیے۔ تو ہر نیکی کے لیے 100% کوائف کی ضرورت ہے۔ نماز قبول کرانی ہے 100% کوائف لائیے آپ۔ روزہ قبول کرانا ہے 100% کوائف لائیے آپ۔ حج قبول کرانا ہے 100% کوائف لائیے۔ صرف ایک نیکی ہماری شریعت میں ایسی ہے جس میں 100% کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ کون سی نیکی ہے؟ خدمت۔ 0 بھی ہوگا نا، خدمت بھی قبول ہوگی۔ بدکار عورت نے صرف پانی پلایا کتیا کو، مغفرت ہو گئی۔ اب وہ دیندار نہیں تھی، وہ بدکار عورت تھی، خالی کتے کو پانی پلایا۔ یہ اتنی اونچی چیز ہے، خدمت، اخلاق، کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، کسی کو اچھی باتیں بتانا، کسی کے ساتھ میٹھی زبان سے بولنا۔ یہ نہیں میٹھی زبان سے بولے اور دل میں کچرا بھرا ہوا ہو۔ اللہ کو سب معلوم ہے کس کے دل میں کیا ہے۔ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ علماء نے لکھا ہے کہ خدمت کرنے کی کئی قسمیں، اخلاق کی کئی قسمیں۔ بھائی ایک قسم ہے کہ مال دے دو کسی کو، ہر آدمی مال نہیں دے سکتا، خود کمزور ہے، تو بھائی چلو اس کے لیے کوئی ادنا درجہ خدمت کا اور ادنا درجہ اخلاق کا، یہ ادنا سے ادنا درجہ کہ
کہ آدمی اس کے لیے دعا کرے. یہ تو کر سکتا ہے کہ نہیں, کہ اس میں پیسہ لگتا ہے. آپ نے فرمایا کہ بعض بخیل ایسے ہوتے جو دعا بھی نہیں کرتی, اور جب دعا مانگو قبول کی جائے تو یہ بد اخلاق ہے. اللہ کو بد اخلاق پسند نہیں. اخلاق والا مرد, اخلاق والی عورت, یہ اللہ کو پسند ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق پر تقریر نہیں کی, حدیث بیان کی, یہ کرو یہ کرو یہ کرو, اور لیکن اخلاق خود برتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو ذات یا بحیرہ رحیم سے بات کرنے کی کسی کی ہمت نہیں, لیکن جو دوسرے اس کے خادم جو ان سے کہا بھی کھانا کھاؤ کھانا. بحیرہ رحیم نے دیکھ لیا تو بحیرہ رحیم نے کہا وہ لڑکا جو جس کے بارے میں کل بات ہوئی تھی, کس کا لڑکا ہے, تو یہ لڑکا کہاں. تو ان سب نے کہا ہم نے اسے کسی کام سے بھیجا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کام سے بھیجا. اور کیا کام تھا کہ ان لوگوں نے یہ کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے, مکہ والوں نے, کہ محمد دیکھو ہماری دعوت ہے, اب دعوت تو تمہاری بھی ہے لیکن ہم تو بڑے لوگ ہیں, اس لیے جو ہے ہماری دعوت کا شاندار اعتماد شروع کرنا تک تم جائے کہ بکریاں وغیرہ چلانے کے لیے چلے جاؤ, اونٹوں کو پانی وغیرہ پلا لو, اور ہم تمہارے لیے کھانا اپنی آستینوں میں لے کے آئیں گے. ان کی آستینیں بڑی بڑی ہوتی ہیں, جو بھی ہوگا آپ کے لیے لے کے آئیں گے, فکر مت کرنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صاحب چل گئے تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. تو بحیرہ رحیم کا وہ لڑکا کہاں ہے؟ ان سب نے کہا ہم نے اسے بکریاں چرانے یا اونٹوں کو پانی پلانے کے لیے بھیجا ہے. تو بحیرہ رحیم نے کہا اس لڑکے کے برکت سے میں نے تمہاری دعوت کی, تم میں کوئی کمال نہیں ہے, تم تو ایسا لاتے ہو. وہ لڑکے کے تو پھر تمہاری دعوت کی ہے, اس کو بلاؤ. جب تک وہ آئے گا نہیں تب تک چاہے کھانا شروع نہیں ہوگا. دعوت میں زیتون کے دانے تھے, زیتون کا تیل تھا, کھجوریں تھی, اس قسم کی چیزیں تھی. لیکن اس نے اپنے شاہی انداز سے دعوت کی, شاہی انداز سے. کہ شاہی لوگوں کا انداز الگ ہوتا ہے, غریب لوگوں کا انداز الگ ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کے لیے بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کوئی بکری جیسے بھاگ جاتی ہے تو آدمی پیچھے بھاگتا ہے پکڑنے کے لیے. تو کوئی ایک دو بکری آگے پیچھے ہو رہی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھاگ رہے تو اس کو پکڑنے کے لیے. انہوں نے آ کر کہا کہ محمد چلو چلو آپ بلایا, آپ کو بلایا. وہاں پانی, شام کے اندر نہریں بہت ہیں شام میں, اور میرا سفر بھی ہوئے, اور اب انشاءاللہ رمضان بعد ہمارا سفر پھر ہو رہا ہے شام کا. اب تو شام کھل گیا ماشاءاللہ. 10 دن ہم نے شام کے دیے اور 10 دن ترکی کے, بارڈر ہے دونوں جگہ جو ہے مدرسے کھل گئے ماشاءاللہ, کام بھی شروع ہو گیا. تو وہ پانی سے جلدی منہ وغیرہ صاف کر کے, تھوڑے کپڑے وپڑے ٹھیک ٹھاک کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے کہ دیکھا کہ جتنے بھی یہ لوگ تھے سیٹھیے, یہ تو درخت کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سایہ نہیں ملا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دھوپ میں بیٹھ گئے. جب دھوپ میں بیٹھے تو یہ درخت بھی یہاں سایہ کر رہے تھے, وہ درخت چل کر حضور کو سایہ کرنے لگے. ابھی آپ کو نبوت نہیں ملی. تو بحیرہ رحیم نے کہا کہ دیکھو یہ لڑکا جو ہے یہ بہت بڑا لڑکا ہے جو یہاں آیا ہے اور بہت بڑا نبی ہونے والا ہے. دیکھو تم سب جس درخت کے نیچے تم بیٹھے تھے وہی درخت نہیں جائے, وہاں جا کے سایہ کرنا شروع کر دیا. اور میں بلاتا ہوں دیکھو محمد آ گیا, چلا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ گیا ہے. اب آگے میں وہ درخت چل کر سایہ کرنے لگے. تو بحیرہ رحیم نے کہا یہ بات ہے, میں کبھی تم کو تمہارا بھاؤ پوچھتا نہیں, کبھی تم کو کتنے سالوں سے تمہارا قافلے یہاں آ رہے ہیں,
لیکن کبھی میں نے تمہاری طرف کو توجہ نہیں کی، کوئی التفات نہیں کیا، اپنے متوجہ ہو رہا ہوں اس نے اس لڑکی کی وجہ سے۔ اور دیکھو ایک بات بتاتا ہوں، ذمہ دار کون ہے؟ ابو طالب میں دوسرا ذمہ دار کون ہے؟ ابو سفیان۔ یہ سارے کے سارے نفرے کو پہلے کھانا کھاتا، سب کو کھانا کھلایا، کھانے کے بعد یہ کہا کہ دیکھو میں تمہیں پرائیویٹ طریقے پر خبر دیتا ہوں اور خفیہ طریقے پر خبر دیتا ہوں کہ ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ لڑکا ان تاریخوں میں آئے گا اور پوری حکومت جو ہے اسے معلوم ہے، بڑے بڑے راہی، بڑے بڑے پادری، اگرچہ میں سب کا بڑا ہوں لیکن پوری حکومت جو ہے وہ اس کو پتا ہے، بادشاہ کو بھی پتا ہے۔ اور بادشاہ نے کچھ لوگ روانہ کر دیے ہیں کہ بچہ جہاں ملے وہاں قتل کرو۔ اس لیے میری اپنی رائے یہ ہے کہ آپ لوگ دیر مت کرو، فوراً اس بچے کو آپ لوگ مکہ مکرمہ میں، اب اتنا دور سے آئے ہیں، بغیر دھندے کے بھیجنا، بغیر دھندے کے جانا، خرچہ ہوا ہے آنے کا، محنت لگی ہے، بہت لمبا سفر ہے مکہ مکرمہ سے شام کا، بہت لمبا سفر ہے، 3-4 ہزار کلومیٹر ہوگا، اور اس سے بھی زیادہ ہوگا۔ تو اس پٹری پر میں نے بہت سفر کی ہے، تو وہ اس نے کہا کہ فوراً تم نے اسے بھیجو، اور کچھ ہی منٹوں کے اندر بادشاہ کی طرف سے آرڈر آئے گا۔ ابھی یہ بات ہو رہی ہے کہ 3 بڑے بڑے پولیس والے یہ بحیرہ رحیم کے پاس آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، ابو طالب بھی بیٹھے ہوئے، ابو سفیان بھی بیٹھے ہوئے، اور بادشاہ کو آرڈر دکھایا بحیرہ رحیم، یہ کہا ہمیں بادشاہ نے بھیجا ہے، اور بادشاہ نے یہ کہہ کر بھیجا ہے کہ یہ لڑکا جو ہے آج کی تاریخ میں یہاں آنے والا ہے، آپ چونکہ اس علاقے کے بڑے ہیں تو اگر یہ لڑکا آپ تک پہنچا ہو اور یہ لڑکا آپ کو ملا ہو تو ہمیں دے دو۔ بادشاہ نے کہا ہے کہ کسی کو پوچھنا ہی نہیں ہے، وہ لڑکا جہاں ملے قتل ہی کرو تاکہ اس کا دین دنیا میں نہ پھیلے۔ یہ بحیرہ رحیم سے کہا 3 پولیس والوں نے، یہ پولیس والوں کو جملے میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، بڑے لوگ تھے، بڑے افسران تھے حکومت کی لائن تھے۔ تو بحیرہ رحیم جو ہے وہ دائیں بائیں دیکھنے لگا، دوسرا سو سامنے بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ بھی کہا ایسا کپڑا پہنا ہوا ہوگا، تل کے داغ جو ہوتے ہیں، تل کے داغ دیکھے ہوتے اپنے، کبھی کسی کو انگلی کے اوپر ہوتا ہے، کسی کو رخسار کے اوپر ہوتا ہے، کسی کو جو ہونٹوں کے اوپر ہوتا ہے، کسی کے ہاتھ کے اوپر ہوتا ہے، کسی کے ہتھیلی کے اوپر ہوتا ہے۔ یہ ایک مستقل علم ہے تل کا، جو اس زمانے میں عام تھا، یہاں اس کا تل ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا۔ آپ جو ہے وہ لڑکا ہمارے حوالے کریں، آپ کا کام یہ تینوں بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے ہوئے اور سارا قافلہ بیٹھا ہوا ہے، تو اس میں سے ایک قلعے کا پڑ گئی حضور کو، ارے یہ تو یہ بیٹھا ہے، ہاذا ہوا ذا، یہ ہاذا ہوا ذا، ارے یہ ہاتھ دکھاؤ، ہاتھ دکھاؤ، یہ دکھاؤ، سب وہ جو لکھا ہوا تھا وہ سب موجود تھا۔ تو بحیرہ رحیم سمجھدار تھا، اس نے ان تینوں سے کہا کہ دیکھو یہ وہی لڑکا ہے، لیکن ہماری کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ کوئی اسے قتل نہیں کر سکتا، جو تمہاری تلوار ہے اسے مار نہیں سکتا، بادشاہ کو قتل نہیں کر سکتا، یہ آخر اس دور کا آخر زمانے کا نبی ہونے والا ہے، کوئی مار نہیں سکتا ہے اسے، اس لیے کالے ہنڈیا تم اپنے سر میں کیوں لیتے ہو؟ یہ بحیرہ رحیم تھا۔ وہ تینوں سمجھدار تھے، آسمانی کتابوں کے ماہر تھے، تو انہوں نے کہا تم کیا کہنا، بادشاہ کو رپورٹ کیا دے؟ بادشاہ کو رپورٹ دے تو نہیں ملا، اور بولے ہمیں جانا تو پڑے گا بادشاہ کے پاس، یہ بادشاہ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ رپورٹ دے دو کہ ہمیں نہیں ملا اور ہم ڈھونڈنے کے لیے یمن جا رہے ہیں، یمن تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے نہیں، ہم ڈھونڈنے کے لیے یمن جا رہے ہیں، یہاں ہمیں نہیں ملا ہے، اتنا رپورٹ دے دو۔ ان تینوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، آپ بیٹھے ہوئے
لیکن وہ ابو سفیان اور ابو طالب اور ابو جہل ابو لہب یہ تو سب ہوشیار لوگ تھے. وہ سمجھ گئے کہ یہ مسئلہ ہے اس بچے کا. وہ تینوں کو جو ہے بحیرہ راہب نے کھانا وغیرہ کھلایا, اکرام کیا, انہیں ہدایت دیے اور ان تینوں کو کہا رپورٹ میرے سامنے بناؤ, میں بھی دستخط کر لیتا ہوں. یعنی اس کے دستخط سے بات محسوس ہو جائے گی, میں بھی دستخط کر لیتا ہوں اور تم بھی دستخط کر لو. بادشاہ تک میں خود پہنچا دیتا ہوں. بادشاہ سے کہہ دیتا لوگ بحیرہ راہب, اور تم چلے جاؤ یہاں سے یمن چلے جاؤ, جہاں جانا ہے وہاں چلے جاؤ, اس بچے کو چھوڑو. ان کے دل میں بات آ گئی, وہ صحیح کہہ رہا ہے بحیرہ راہب. فوراً جو ہے رپورٹ تیار کی گئی, بحیرہ راہب نے دستخط کر لیے, اس کے ہاتھ کے نیچے کے جو لوگ تھے افسران انہوں نے دستخط کر لیے, سب نے جو ہے, اور یہ رپورٹ بنا کر بحیرہ راہب نے بادشاہ کے لیے کسی آدمی کو دینے کے لیے کسی کو بھیج دیا اور ان تینوں سے کہہ دیا یہاں سے روانہ ہوگا تم یمن. کہ شام اور یمن یہ دونوں تجارت کی چیزیں تھیں اس دور کے اندر. کہاں جا کے آئے؟ یمن جا کر آئے. تم کہاں جا کے آئے؟ شام جا کر آئے. بڑا سمجھا جاتا. خیر یہ روانہ ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو وہیں رہے. پھر جب یہ دونوں تینوں جو افسران تھے روانہ ہو گئے تو اب یہ بحیرہ راہب نے پھر سے قافلے کو بلایا اور قافلے کو بلا کر کہا کہ دیکھو ابھی تو معاملہ حل ہو گیا, لیکن ہو سکتا ہے کہ بادشاہ جو ہے پھر سے کوئی سیاحی بھیجے, کچھ دوسرے لوگ بھیجے. اس لیے میری رائے یہ ہے کہ اس بچے کو یہاں سے فوراً مکہ مکرمہ بھیج دو, تم لوگ رہو یہاں. تو ابو طالب کی بات سمجھ میں ہے کہ ہاں بھیج دینا چاہیے, لیکن کون لے کے جائے؟ مطلب کیا ہے, ہمیں دھندا بندہ تو ہوا نہیں, اب تو دھندا کریں گے, پیسہ جمع کریں گے, پھر جائیں گے. تو ابو طالب نے خطبہ پڑھا اس دور کے اعتبار سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پتا ہے کہ میرے بارے میں کچھ ہو رہا ہے, یعنی کچھ بات چل رہی ہے میرے بارے میں. دل کے ساتھ تھے, سلیم الفطرت. میرا یہ جملہ یاد رکھنا, ہر نیکی کرنا آسان ہے, دل کو صاف رکھنا بہت مشکل. اور دل صاف ہوگا تو ہی نیکی قبول ہوگی, ورنہ نہیں ہوگی. اس کے لیے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے سامنے کسی کی شکایت مت کرو. دوسرا کو فرماتے ہیں میرے سامنے کسی کی شکایت مت کرو, میں تمہارے پاس آؤں دل کی صفائی کے ساتھ آؤں, تمہارے پاس گھر میں آؤں دل کی صفائی کے ساتھ. آج ہمارے یہاں تو کچہرے بھرے ہوئے. رات میں کسی جگہ پروگرام میں تھا, کسی پروگرام تھا, کافی مجمع جمع تھا, کچھ ساتھی جماعت ہے, میں نے یہ بیان کیا لیکن تفصیل سے بیان کیا. چلے لگانا تو بہت آسان ہے, پیدل حج کرنا بھی آسان ہے, مدرسہ بنانا بھی آسان ہے, لیکن دل کا صاف رکھنا ہے بہت مشکل ہے. آج ہمارے مجمع کے اندر دیکھو, آپ مجمع چھوڑو, گھر میں دیکھو, بیوی کے دل میں کچھ کچرا بھرا ہوا ہے, شوہر کے دل میں کچھ کچرا بھرا ہوا ہے, پارٹنر کے دل میں کچھ کچرا بھرا ہوا ہے. کہاں سے آئے گی اللہ کی مدد؟ اب ابو طالب نے اعلان کیا بھی معاملہ یہاں تک پہنچا ہے, اب بتاؤ بھائی کون لے کے جائے؟ اس بچے کو یہاں اکیلا تو چھوڑ نہیں سکتے, اور اکیلے کسی کے ساتھ مکہ بھیج نہیں سکتے. بتاؤ کون تیار ہے, کون تیار ہے, کون تیار ہے, کون تیار ہے؟ کوئی تیار نہیں ہوا, کوئی تیار نہیں ہوا. حالانکہ تھے سارے کے سارے طاقتور, کوئی تیار نہیں. تو بعض روایتوں میں یہ ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت بلال تیار ہو گئے. حافظ ابن حجر نے لکھا ہے یہ دونوں تیار ہو گئے کہ ہم لے کے جائیں. تو ابو طالب نے فوراً حضرت ابو بکر حضرت بلال کو جو حوالے کر دیا تو تم لے کے جاؤ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جاتے ہوئے کھیلتے تھے, یہ بھاگے, آپ کو کچھ پتا نہیں کیا ہوا ہے, بھائی آئے اور واپس کچھ پتا نہیں.